اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، کیا تم نے اس کلمے کی لاج رکھی؟ جب جواب نہ سے ہوگا تو گرامی قدر حضرات، اللہ عز و جل کے فرشتے اس بندے کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینکیں گے۔ اگر ہر سوال ہاں میں ہوا تو گرامی قدر حضرات اس بندے کو عزت و احترام کے ساتھ ایک پیاری خوبصورت سواری پر بٹھایا جائے گا، اور اللہ کے فرشتے اور جنت الفردوس میں اس بندے کو اعلیٰ مقام ملے گا، جو اپنے رب کی بارگاہ میں سرخ رو ہوگا، جو اپنے رب کی بندگی اور اپنے رب کا اس دنیا میں ذکر بلند کرتا ہوگا۔ اے بندہ خدا، جان رکھ، عمر تھوڑی ہے لیکن حسرتیں بڑی ہیں، لہذا لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اپنا وظیفہ بنا لے، کیونکہ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ غنیمت جانو، کیونکہ ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا تھے وہ کدھر ہیں؟ وہ آج آپ جب ان کی قبروں پر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ تو قبروں میں سو رہے ہیں، لیکن کل ہماری بھی باری آنی ہے، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمارے جو عزیز و اقارب، جو عورتیں ہوتی ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، جو وہ رونے لگتے ہیں، تو جو اسرائیل علیہ السلام تو جب اور حیرانگی سے واپس کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ میں تو اس گھر میں بار بار آؤں گا، کل آج تو میں نے ان کے باپ کی روح قبض کی ہے، کل میں نے ان کی بھی روح قبض کرنی ہے، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ بلکہ ان کو تو نصیحت کرنی چاہیے کہ ہمارا باپ آج دنیا سے چلا گیا ہے تو ہم آج سے ہی توبہ کریں، کیونکہ کل ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس بات پر جب ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے روتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں، تو اسرائیل علیہ السلام حیران اور پریشان ہو کر تعجب سے کہتے ہیں، میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا، یہ اپنے اللہ کے پاس اس کی روح چلی گئی ہے، لیکن میں نے تو کل اس گھر کے بچے کی روح نکال لی ہے، میں نے تو اس گھر سے ہر آدمی کی روح نکال کے کھڑنی ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ نصیحت کیوں نہیں پکڑ رہے؟ تو گرامی قدر حضرات، ہر مرنے والا زندہ رہنے والے کے لیے ایک نصیحت ہے